ویلکم بیک ٹو دنیا بول ہے. سیرش بڑے مزیدار چیز بولز بنا کے واپس اسٹوڈیو میں پہنچ چکی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ افطار کے بعد جب وہ چیز بولز کھائے جائیں گے پھر کیسے تاثرات نظر آئیں گے. لیکن اس وقت ہم شامل کریں گے اپنا سیگمنٹ عالم کے بول, جس کے اندر میں بات کرنا چاہتا ہوں عید سے جڑے ہوئے احکامات کی کہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح عید مناتے تھے. ایک حدیث مبارکہ ہے, میں بتا دیتی ہوں طلع. بسم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ یہ تو جانتے ہوں گے کہ ماہ رمضان میں ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں, مگر صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے؟ کیا صدقہ فطر ایک ساتھ 30 دنوں تک ادا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ماہ رمضان کے بعد بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب مجھے بھی چاہیے, یقیناً آپ کو بھی چاہیے ہوگا. جس سے لیں گے جواب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت نورانی ہستی اور مجھے بڑے پسند ہیں, مولانا فضل سبحان صاحب. میں نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں, I'm so sorry سر, میں معافی چاہتا ہوں. فضل سبحان صاحب, I love you سر, اللہ آپ کو خوش رکھے, مولا آباد رکھے. فطرانہ, اس کی امپورٹنس, کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کس کو دینا ہے, کیسے دینا ہے, کتنا دینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو صدقہ فطر کی لوجک اور حکمت کیا ہے کہ جب مسلمان روزے رکھتا ہے تو کہیں پر 19-20 کمی بیشی ہو جاتی ہے, تو اس کمی کو اور اس کی تلافی کرنے کے لیے صدقہ فطر کا حکم دیا گیا. ہر وہ آدمی جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی ملکیت جو 1.25 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے, اگر اتنا کیش یا تجارت یا ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس آدمی پر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے. یہ عید کی نماز سے پہلے دینا واجب ہے. لیکن اس میں 2 قول ہے. بعض حضرات نے کہا کوئی روزے سے پہلے, رمضان سے پہلے بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے, لیکن وہ قول زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. البتہ رمضان میں آپ دے سکتے ہیں, چونکہ اگر آپ کسی غریب کو دیں گے تو وہ عید کی شاپنگ اور کپڑے اور اپنی ضروریات کو پورا کر لے گا. کیجئے گا, میں نے کچھ لوگوں کو ایسا کرتے بھی دیکھا ہے جو آٹے کے حساب سے پیسوں کو ڈیوائیڈ کر کے تو پھر وہ فطرانہ دیتے ہیں. یہ جی بالکل, یہ جو حدیث میں آئے نا, تو گندم, جو, کھجور اور کشمش 4 طرح کی روایات ثابت ہے. تو اگر آپ گندم کے اعتبار سے دیں وہ 1.25 اور احتیاطاً 2 کلو. اسی طرح جو, کھجور اور کشمش وہ تقریباً 3.5-4 کلو کے حساب سے دی جائے گی. تو آج کل صدقہ فطر تقریباً 300 روپے, اور اگر گندم کے اعتبار, جو کے اعتبار سے دے تو وہ 600 روپے, کھجور کے اعتبار سے 1800 سے 2000, اور کشمش کے اعتبار سے 3000 سے 5000 کے درمیان. کوالٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جو جتنا زیادہ صاحب حیثیت ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کے بعد ہی تم نیکی کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہو. تو زیادہ سے زیادہ دیا جائے. یقیناً کیونکہ سیرش کے پاس ماشاءاللہ سے مال اتنا ہے, اسی لیے انہوں نے فطرانے کا سوال پوچھا ہے. میں کیونکہ فقیر غریب آدمی ہوں تو میں کوئی اور سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. میں اس کے بعد کچھ کہوں گی تو رمضان ہے, میں نہیں چاہتی کچھ ایسا کہوں. چھوڑے نا, سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن سچ تو سچ ہے نا. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آج تو کھانا بھی کڑوا ہوگا. آج تو کھانا بھی کڑوا ہوگا, یہ میں نے نہیں کہا, مولانا صاحب نے کہا ہے. خواتین و حضرات توجہ فرمائیے. اب میرے سوال پہ آتے ہیں. عید کے فرائض کیا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یہاں پہ لوگ عید منانے کے لیے ایسے اہتمام کیا جاتا ہے, نئے کپڑے, 6 دن کے نئے کپڑے لیے جاتے ہیں, فضول خرچی, عیاشی کی حدیں پار کر دی جاتی ہیں. کیا صحیح طریقہ ہے؟ عید خوشی ہے اور خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, لیکن اسلام میں باؤنڈریز ہے, ایک جیورسڈکشن ایریا ہے. آپ نے اپنی خوشی اور غم میں اس کو کراس نہیں کرنا. ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا خواہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. آپ اپنی خوشی میں اگر اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں اور سگنلز کو توڑتے ہیں تو اس پر آپ کو سزا ملے گی. عید اس کی نہیں ہوتی لمن لبس الجدید, جو صرف نئے کپڑے پہن لیں. انما العید لمن خاف الوعید, عید اس کی ہوتی ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈر جائے. عید اس کی نہیں ہوتی جو دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے لگائے. عید اس کی ہوتی ہے جو تقوی کا لباس زیب تن کر لے. اگر ہم نے رمضان میں اپنی ڈیوٹی کو صحیح پرفارم کیا, گناہوں سے بچے,
تب تو ہمارا رائٹ بنتا ہے, یہ خوشی بنتی ہے کہ سیلیبریٹ کی جائے. لیکن ہم نے تو اللہ کو راضی نہیں کیا اور رمضان کی جو روحانیت تھی وہ حاصل نہیں کر پائے, تو وہ تھوڑی سی احساس ندامت بھی ساتھ ہو. فضل سبحان صاحب, بہت سارے ہمارے ایسے پاکستانی ہیں جو معاشی مشکلات کی وجہ سے نئے کپڑے نہیں لے پا رہے, وہ اس طرح خرچے نہیں کر پا رہے جس طرح باقی لوگ کر رہے ہیں, اور پھر ایک دل کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے کہ یار کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا, میرے پاس بھی یہ ہوتا, میں بھی ایسے ہی بناتا, اپنے بچوں کی یہ خواہشیں پوری کرتا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, اولاد کا غم ماں باپ کے دل پہ بہت لگتا ہے. جو ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دیجیے. پہلی بات تو یہ کہ رمضان میں زکوٰۃ کا کانسیپٹ اسی لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ عید کی خوشیاں ان کی دوبالا ہو جائے. پھر صدقہ فطر بھی پہلے دینے کا پرسیپشن یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات مستحقین کو ملے. تیسرے نمبر پر ہم اپنے بچوں کو 10 سوٹ دلانے کے بجائے 2-3 دلائیں تو غریبوں کے لیے اس میں سپیس نکل آئے گا. اور اصل خوشی تو وہ ہے کہ ہماری نیکی اور خدمت سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور اس مسکراہٹ کی وجہ سے ہم جنت الفردوس کے وارث ہو جائے. تو آپ اسراف سے بچے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اسراف اور تبذیر کرنے والے, خرچ کرنے میں لمٹ کو کراس کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہے. تو ہم عیش و عشرت سے جب باہر آئیں گے تو یہ معاشی بحران اور لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی نظر آئے. لیکن سبحان صاحب, جو امتحان کی کیفیت ہوتی ہے, جو کیفیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے اتنا امتحان لیا کہ 100 پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, لیکن آج کا انسان امتحان کے لیے تیار نہیں ہے. مولانا صاحب, گھر میں, دفتر میں یا دکان میں ہے, جو جہاں ہے امتحان میں ہے. ایک نوجوان سفر کر رہا ہے اور انٹرنیشنل فلائٹ ہے, بزنس کلاس ہے. اب آپ کو پتہ ہے اس کو شراب پیش کی گئی, اس نے کہا میں شراب نہیں پیتا. ایئر ہوسٹس نے تھوڑا انسسٹ کیا, ظاہر ڈیوریشن زیادہ تھا, مہنگی شراب ہے, آپ پی لے. اس نے کہا ایک شرط پہ شراب پیوں گا, پہلے پائلٹ کو پلائی جائے. ایئر ہوسٹس نے کہا ہم پائلٹ کو شراب نہیں پلا سکتے, وہ آن ڈیوٹی ہے. تو ایک مسلمان ہر وقت آن ڈیوٹی ہے. اللہ کا حکم کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے, شریعت کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے, جب ان چیزوں کو وہ ذہن میں رکھ کر چلے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ مسجد میں, مدرسے میں, تبلیغ میں, خانقاہ میں, علماء کے بیانات میں آپ بیٹھیں گے, حدیث کی کتابیں پڑھیں گے, تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا. تو ہماری اٹیچمنٹ اور وابستگی دین سے اینکر آف دی شپ, بحری جہاز کے رسے کی طرح جب مضبوط ہوگی تو دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. میں ایک چیز یہاں پر اور سوچ رہی ہوں, میں چاہوں گی بلامہ صاحب اگر آپ تھوڑی سی اس پہ بھی رہنمائی کریں. ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ مخیر حضرات, تجارت ہے میرے ساتھ, جتنا دو گے میں اس سے بڑھ کے دوں گا, آپ کے مال میں برکت پڑے گی. لیکن وہ طبقہ جو مستحقین کا حق مارتا ہے اور ہمیں روڈز پہ جا بجا ملتے ہیں, جو کہ مستحق نہیں ہے, پیچھے ان کے گھر بار ہیں یا پھر وہ ایز اے پروفیشن مانگ رہے ہیں, جو بھیک مانگ رہے ہیں, پیچھے کرولا پاک کی ہوئی انہوں نے اپنے جھوپڑے میں. ان کو کون سمجھائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ بہت اہم سوال ہے. یہ جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں, پیشور بیکاری, ان کو دینا حرام ہے. حرام ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ کے کاموں پر تعاون نہ کرو. یہ پورا مافیا ہوتا ہے. ان کے باقاعدہ ٹھیکے ملتے ہیں اور ان کو پوائنٹ ملتے ہیں اور بوریوں میں یہ پیسے جمع کرتے ہیں. بے ہوشی کے انجیکشنز وہ لگا کے تو وہ بھیک مانگتے ہیں. قرآن کریم نے تو کہا کہ سفید پوش لوگوں کو دو کہ ان کے گیٹ اپ سے تمہیں یہ مالدار نظر آئیں گے, لیکن ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار ہوں گے. ہم اپنی بلڈنگ میں, اپنی گلی میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے سرکل میں جب خود تحقیقات کریں گے اور انہیں جا کر دیں گے جو مانگتے نہیں ہیں, لا یسألون الناس الحافا, قرآن کہتا ہے وہ لپٹ کر چمٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے, وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم دیں گے تو ہماری زکوٰۃ صحیح ادا ہوگی. ورنہ جیسے لوگ کمانے میں حلال حرام کو نہیں دیکھتے, ان کا مال بھی ایسی جگہوں میں جاتا ہے. اور ایک اور سوال تلا میرے ذہن میں آ رہا ہے, بہت میری باری نہیں آ رہی, سہری سے غلط بات ہے. ایک چھوٹی سی بات نہیں بلکہ انہیں لائٹر نوٹ میں پوچھوں گی. میں سیریس بات کرنا چاہ رہا ہوں, لائٹر نوٹ پہ جا رہے ہیں. میری سیریس بات کی بات آپ لائٹر نوٹ پہ چلے کر لیں. مولانا صاحب, بے شک آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک انسان کو کفر پر مجبور کر دیتی ہے. بڑی ایسی چیز ہے بھوک. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر ہم مولا کائنات اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی تعلیمات اور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تعلیمات دیکھیں, ان کے گھر میں کیا ہو رہا تھا, تو ان کے گھر میں تو یہ ہو رہا تھا مولانا صاحب کہ ایک روٹی ملے تو شکر ادا کرو, ایک روٹی نہ ملے تو ڈبل شکر ادا کرو. ہماری سوسائٹی میں اس وقت جس کو روٹی نہیں مل رہی ہے وہ شکر تو بہت مشکل سے ادا کر رہا ہے, وہ فوراً سے کفر پہ چلا جاتا ہے. وہ صبر ختم ہو گیا ہے, وہ شکر ختم ہو گیا ہے.
یہ صبر اور شکر کیسے واپس لائیں؟ ایمان کو بوسٹ کرنے والی چیزیں جو تھی وہ ہم نے چھوڑ دی. جب آپ ایسی غذا چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کا جسم اور روح دونوں کمزور ہو جائے گی. تو ایک تو ان غذاؤں کا اہتمام کیا جائے. حدیث پاک جو آپ نے کوٹ کی کاد الفقر ان یکون کفرا, کہ فقر آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ آپ حلال کمائیں, اور آپ حلال کماتے ہوئے اللہ کو راضی کریں گے تو اتنا کمائیں کہ میں خود کما کر لوگوں کو بھی دوں. اور یہ جو احساس ہوتا ہے, یہ احساس پیدا کرنے کے لیے تو روزہ دیا گیا. جب آپ 12-14 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کریں گے تو آپ کے اندر وہ فیلنگز آئے گی کہ جو ایک بھوکا پورا سال ان حالات کو فیس کرتا ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں, چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ مسئلے حل. آپ کی اجازت سے لیٹر سائٹ پوچھ لیں. میں نے اجازت دی. ہمارا جو لائٹر سائٹ کا سوال ہوتا ہے نا ناظرین, اس کے پیچھے بھی ایک میسج ہوتا ہے جو آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں ان لوگوں کی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم نماز کی بات کر رہے ہیں, عید کی بات کر رہے ہیں, خوشیاں بانٹنے کی بات کر رہے ہیں, جو چاند رات پہ آزاد ہوں گے. صحیح. تو نماز عید جو ہوتی ہے اس میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جس نے پورا سال نماز نہیں پڑھی ہوتی. عید کی نماز وہ اسپیشلی اہتمام کے ساتھ پڑھنے جاتے ہیں, اور نماز وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ دوسرا رکوع کر رہا ہے تو رکوع کر لو, دوسرا سجدہ کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے سجدہ کر لو. نماز بھی ان کو یاد نہیں ہوتی. ان لوگوں کے لیے میسج کیا ہے؟ نماز جنازہ ہو, عید کی نماز ہو, مردوں کو یاد نہیں رہتی ہے, امام صاحب ہمیشہ سے اس کو ریمائنڈ کراتے ہیں. اس طرح پڑھی جائے گی نماز. میسج کیا آپ بتائیں؟ دیکھیں میسج تو یہ ہے کہ پورا سال اور پوری زندگی نماز پڑھیے, لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ عید کی نماز پڑھ لے, مسائل سیکھ کر پڑھ لے, رات کو آدھا گھنٹہ کتاب پڑھ لے, نیٹ سے دیکھ لے, کسی عالم سے پوچھ لے, اس پروگرام کے ذریعے سے معلوم کر لیں, تو انشاءاللہ جب ہم سیکھ کر عبادت کریں گے اس کا رنگ ہی الگ ہوگا, اور وہ اس کے ایکسپٹ ہونے کے چانسز زیادہ اور کیا پتا کہ اللہ کو پسند آ جائے. چاند رات کو آزاد ہوں گے جنہوں نے 30 دن تو روزے رکھے ہیں, لیکن اب اگلے 300 دن جو وہ کریں گے اللہ ان کو معافی دے. شیطان نے 11 مہینے اتنی محنت کی تھی نا کہ ایک مہینے اگر وہ لیو پر چلا بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں آنے والا. تو ہم نے پورا سال دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے, اور وابستر شجر سے امید بہار رکھ. اللہ کی رحمت معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ہو سکتا ہے عید کی نماز کا ایک سجدہ بھی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. چاند آج نظر آ رہا ہے, زیادہ چانسز کل کے ہیں, یعنی کہ کل چاند نظر آئے گا ہفتے کو. اچھا, یہ میں نے محکمہ موسمیات نے بھی یہی بتایا ہے کہ مشکل ہے کہ آج رات 11 بجے تک سوئیے گا مت, اپنی ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیے گا. کوئی کبھی بھی کچھ بھی اعلان کیا جا سکتا ہے. اگر اعلان ہو گیا تو آدھے گھنٹہ نکال کے نیٹ سے نماز دیکھ لیجیے گا کیسے پڑھنی تھی. آپ نے بتایا بھول جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اور طلحہ کو اجازت دیجیے. اگر عید اناؤنس ہو گئی تو میں ایڈوانس میں عید مبارک. عید مبارک. اللہ حافظ. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.